والخالق النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور یہی خاندان ہے کہ جس خاندان کو اللہ نے عظمت بھی عطا کی ہے اور اوصاف بھی عطا کی ہے، اور یہ اوصاف عطیہ خداوندی ہیں، یہ عظمت عطیہ خداوندی ہے. اور یقیناً اللہ نے ہر انسان کو سب سے بڑا وصف جو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اشرف و افضل قرار دیا ہے اور اسے انسان قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو جوہر عقل عطا کر کے اسے آزاد چھوڑ دیا، خود مختار چھوڑ دیا، اور عقل کو یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صبح کیا ہے شام کیا ہے، اور عقل کو یہ بھی بتا دیا کہ شجرہ طیبہ کیا ہے اور شجرہ خبیثہ کیا ہے. اور اس کے بعد انسان کو اس بات کی طرف خود مختاری کی طرف چھوڑ دیا کہ اب چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو شجرہ طیبہ والوں کے سامنے سر جھکا دو، چاہو تو شجرہ خبیثہ والوں کے سامنے سر جھکا دو. ہاں، جو کچھ بھی کرنا، جو بھی طے کرنا، چاہو تو جھوٹ کے ساتھ ہونا، سچ کے ساتھ ہونا، حق کے ساتھ ہونا، باطل کے ساتھ ہونا، سویرے کے ساتھ ہونا، اندھیرے کے ساتھ ہونا، کوفے کے ساتھ ہونا، شام کے ساتھ ہونا، جہاں چاہنا جانا. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں کہیں اور نہیں، ہمارے ہی پاس واپس آنا ہے. تم آؤ گے ہمارے ہی پاس، اور پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف کیوں گئے. پر میں اور آپ ساتھ بڑھتے چل جائیں، ایسا میرے ساتھ. تو اب جناب آدم کے دائیں پہلو کی طرف سے حضرت حوا ظہور فرماتی ہے، اور یہ شیعہ سنی متفق علیہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. کسی نے پوچھا تھا کہ آدم کے جزو بدن سے ہیں کیا؟ آدم کے جزو بدن سے ظاہری بدن ابوجد آ رہے ہیں، چاہے ددیالی سلسلے کے ہوں چاہے ننیالی سلسلے کے ہوں، سب کے سب پاک ہیں. صلب بھی پاک اور رحم بھی پاک، صلب بھی پاک اور شکم بھی پاک، بطن بھی پاک. کہ میری مائیں بھی پاک رہی ہیں اور میرے جتنے ابوجد ہیں سب کے سب پاک رہے ہیں. اب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تقلب کا فی الساجدین، اے نبی ہم نے آپ کے نور کو سجدہ گزاروں میں منتقل کیا ہے. سلامت رہے آپ. ہم نے آپ کے نور کو سجدہ گزاروں میں منتقل کیا ہے، یعنی آدم سے لے کر عبداللہ تک، آدم سے لے کے عبداللہ تک سب کے سب سجدہ گزار. تو یہ تو پتا کرو کہ کس کا سجدہ کر رہے تھے. نہیں، آپ نے جملہ محفوظ نہیں کیا. جتنے پیغمبر کے ابوجد آ رہے ہیں ددیالی سلسلے میں یا ننیالی سلسلے میں، سب کے سب سجدہ گزار. کس کا سجدہ کر رہے؟ تو بحث اس وقت ہوتی کہ جب یہ جملہ حدیث ہوتا، حدیث ہوتا تو بحث ہوتی کہ کس کا سجدہ کر رہے تھے. آیت ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ گزار میں منتقل کیا ہے تو اللہ کا مطلب یہی ہے کہ سجدہ صرف مجھے ہی ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا. کہ میرے سجدہ گزار، تمہارے سارے ابوجد میرے سجدہ گزار، اور میں انہی سجدہ گزاروں میں تمہارے نور کو منتقل کرتا رہا، اور تم ایک سجدہ گزار سے دوسرے سجدہ گزار سے ہوتے ہوئے عبداللہ تک منتقل ہو گئے، اور یہاں تک کہ میں نے تمہیں عبداللہ آمنہ کے ذریعے اس دنیا میں ظاہر کیا. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور خود علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ میں نے پورے عالم اسلام کے جتنے انبیاء ہیں سب کی ماں کا مطالعہ کیا، تو میں نے یہ پایا کہ ہر نبی کی ماں طاہرہ بھی ہے، ہر نبی کی ماں مومنہ بھی ہے، ہر نبی کی ماں صاحب تقدیس ہے،
تو کہتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی ماں صاحب ایمان ہے تو خاتم النبیین کی ماں بھی تو صاحب ایمان ہے. توجہ فرمائی نا آپ نے, میرے ساتھ ہے سب کے سب. آج دیکھ رہے نا اہم ترین بات ہے, اور کچھ گوشے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا, اس نتیجے پر پہنچا کہ خاتم النبیین کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا بھی طاہرہ بھی ہیں, پاکیزہ بھی ہیں, عابدہ بھی ہیں, زاہدہ بھی ہیں, مومنہ بھی ہیں, سجدہ گزار بھی ہیں, کلمہ گو بھی ہیں. جنہوں نے میرا ساتھ دیا ان کو پتا ہے, آپ کو افسوس ہوگا اس جملے پر کہ بہت سے عالم اسلام کے مورخین نے, محققین نے, اور بہت سے کیا کہہ دوں کہ زام ناقص میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ پیغمبر کی والدہ گرامی مومنہ نہیں تھی. اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ شروع کا جملہ یاد ہے کہ جانا تو اللہ کے پاس ہے نا. اللہ یہی پوچھے گا وہ فکر کیوں نہیں مانی کہ جس میں آمنہ کو مومنہ کہا جا رہا تھا. جیتے رہیں, سلامت رہیں. وہ فکر کیوں نہیں تسلیم کی کہ جس میں مادر خاتم النبیین کو مومنہ کہا جا رہا تھا. وہ کیوں مانا کہ جس میں مومنہ نہیں مانا جا رہا تھا. پیغمبر جب گزر رہے تھے مقام ابوا سے کہ جہاں ان کی والدہ گرامی کی قبر ہے وہاں رکے. یہ بھی اہل سنت کی روایت ہے. اپنی ماں کی قبر پر رکے, رکنے کے بعد ماں کی قبر پر ہاتھ رکھا, اس ہاتھ رکھنے کے بعد ماں کی قبر کو چھوما, چھومنے کے بعد گریہ کیا, اور گریہ کرنے کے بعد کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں آمنہ کی قبر کو سلام کروں. ایسے ہی سننا ہے, ایسے ہی سننا ہے بالکل. میں نے کہا نا کہ نصرت موسی کاظم کا حق ادا کرنا, کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر رکوں اور سلام کروں. جس قبر کو رسول سلام کرے, جی آپ سلامت رہیں, جس قبر کو رحمت للعالمین سلام کرے تو وہ ہے نا سلام اللہ علیہا, وہ ہے نا علیہ السلام, اس سلام کے قابل ہے قبر. تو مادر خاتم النبیین مومنہ اس لیے کہ نور ختمی مرتبت کی حاملہ ہے. نہ معلوم جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. کیوں مومنہ ہے جناب آمنہ؟ اس لیے کہ محبوب خدا کے نور کی حاملہ ہے. اللہ اکبر, میں کاش کے جملہ آپ تک پہنچا سکوں. اس لیے کہ محبوب خدا کے نور کی حاملہ ہے. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں, نور کا ظرف نور ہی ہوتا ہے. جی ہے, سلامت رہے آپ. ظرف نور نور ہی ہوتا ہے. کسی خاک کے ظرف میں نور نہیں سما سکتا, کسی خاک کے ظرف میں نور نہیں سما سکتا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, یہ بلب ہے, اس بلب کے اوپر اس کے اندر ایک فلامنٹ ہے, چھوٹا سا فلامنٹ ہے کہ جو روشن ہوتا ہے. اگر صرف وہ فلامنٹ ہو تو روشنی اتنی بڑھ نہیں سکتی. اس کے اوپر شیشہ چڑھایا جاتا ہے. شیشہ, جب شیشہ چڑھایا جاتا ہے تو نور پھیل جاتا ہے. اگر اس فلامنٹ کے اوپر شیشے کے بجائے مٹی چڑھا دی جائے تو رہا سہا نور بھی ختم ہو جائے گا. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. سمجھ گئے؟ تو ظرف نور بھی نور ہی ہوتا ہے, ظرف نور بھی نور ہوتا ہے. اس لیے صاحب تقدیس ہیں کہ نور ختمی مرتبت کی حاملہ ہے, نور ختمی مرتبت کی حاملہ ہے. روک رہا ہوں جملہ اور میرے ساتھ رہیے گا. بہت بڑے عالم اہل سنت ہے, سیرت الحلبیہ سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور بہت بڑے عالم اہل سنت دکھ رہے ہیں کہ تیار ہیں سننے کے لیے. دیکھیے اس حدیث کی تشریح بھی کروں گا جو حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے صاحبان حل و عقد سے صرف ایک دس بستہ گزارش ہے کہ وہ علماء اہل سنت جن کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر نور تھے, ان کو پاکستان کے انتظامی حلقوں میں جگہ کیوں نہیں ملتی؟ کینٹ ایریاز میں ان کی والی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, جو پیغمبر کو نور مانتے, جو پیغمبر کو نور تسلیم کرتے ہیں. توجہ ہے. اب سیرت الحلبیہ, صاحب سیرت الحلبیہ جملہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے
جو شے اللہ نے خلق کی قبل خلق الاشیاء، سب سے پہلے اشیاء کی تخلیق سے پہلے، اشیاء کی تخلیق سے پہلے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو شے نہ ہو. کہ قبل خلق الاشیاء، اشیاء کی تخلیق سے پہلے، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے خلق کیا، کہا وہ کیا ہے؟ کہا نور و نبیکم، تمہارے نبی کا نور. ابھی تو جملہ مکمل ہی نہیں ہوا. کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے، توجہ میری طرف، گرمی تو نہیں لگ رہی نا زیادہ آپ کو؟ میرے ساتھ ہیں. اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو خلق کیا ہے اشیاء کی تخلیق سے پہلے، وہ تمہارے نبی کا نور ہے، اور اللہ نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا. یہیں تک آپ کو لانا تھا. من نور ہی، بڑے تحمل سے جملہ سنیے گا، لفظ حدیث کا آخری من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا. بہت بڑے عالم گزرے علامہ زرقانی علیہ رحمہ، یہ بھی عالم سنت ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی. میں ابھی چاہ رہا تھا رکا اس لیے ہوں کہ میں اپنی طرف سے تفسیر کر دوں تو شاید وہ جانبداری ہو جائے گی، لیکن ایک عالم اہل سنت نے حدیث لکھی، دوسرے عالم اہل سنت نے اس حدیث کی تشریح کی. سننے کے لیے تیار ہیں؟ معرفت آپ کی بلند ہے تو آپ کے حوالے کرو. کہا یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے خلق کیا، کہا کہیں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے میرے نور کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا، یا اپنے نور جلال سے خلق کیا، یا اپنے نور جمال سے خلق کیا. کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا تو اللہ میں اور محبوب میں فاصلہ ہو جاتا، بیچ میں لفظ عظمت آ جاتا، بیچ میں لفظ جلال آ جاتا، بیچ میں لفظ جمال آ جاتا. کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ جملہ سنیے گا، اور جملے کی تشریح علامہ زرقانی کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، پتہ نہیں جملہ کہوں یا نہ کہوں. میں نے کہا نا خود نہیں کہہ رہا تو مجھے نہیں پکڑا جائے. عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا، میں جملہ تحمل سے کہہ رہا ہوں، آپ تحمل سے سنیے گا نہیں. کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، تو پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نور صفت سے نہیں، اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے. ہائے 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 ہائے، سلامت رہے آپ پیچھے تک جتنے حضرات بیٹھے، جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا. یہی تک میں لانا چاہتا تھا آپ کو. محمد توجہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھے، وقت میرے پاس بہت کم ہے. اللہ نے پیغمبر کو اپنے نور ذات سے خلق کیا، اپنے نور ذات سے، بن نور ہی، اپنے نور سے. یہاں پر کسی صفت نور کا تذکرہ نہیں ہے کہ اگر کہہ دیتا کہ اپنے نور رحمت سے، اپنے نور کرم سے، اپنے نور جلال سے، اپنے نور جمال سے، اپنے نور تخلیق سے، جس صفت سے کہتا تو صفت بیچ میں آ جاتی. کہ اللہ نے یہاں کہا کہ مجھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، کہ نور ذات خدا سے خلق ہوئے ہیں. اب جملہ لے جائیے. کسی نے بہت بڑے عالم اہل سنت علامہ جلوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علم مصطفیٰ کیا ہے اور ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ کسی کی ذات پر بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہاں پر میرے سامنے ایک کثیر مجمع بیٹھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کے سب انسان ہیں، لیکن سب کے سب کی صفتیں مختلف ہیں. کوئی اچھا لکھتا ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، کوئی اچھا شاعر ہے، کوئی اچھا پینٹر ہے، کوئی اچھا نغمہ نگار ہے، کوئی اچھی آواز والا ہے، کوئی اچھا کلاکار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. سب کی صفتیں الگ ہیں، ایک سے دوسرے کی صفت نہیں مل رہی، لیکن سب کی ذات ایک ہے.
ذات کیا ہے؟ ذات یہ ہے کہ سب کے سب انسان ہیں. ہماری ذات کیا ہے؟ کہ ہم انسان ہیں. ذات میں مشترک ہیں، صفت میں مختلف ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر صفت مصطفیٰ کی بات نہیں ہے. علامہ جلوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائیے ذات محمد کیا ہے. تو کوئی عام سا انسان ہوتا جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے، تو کہہ دیتا ذات محمد انسان ہے. انسان ہے جیسے سب انسان ہے ویسے محمد بھی انسان ہے. تو کوئی عام سا انسان ہوتا تو کہتا کہ ذات محمد یہ ہے کہ محمد انسان ہے. اب جملہ سنیے گا، پھر اپنا جملہ نہیں کہہ رہا، عالم اہل سنت کا جملہ کہہ رہا ہوں. علامہ جلوی جانے اور ان کا عقیدہ جانے. کسی نے پوچھا کہ ذات محمد کیا ہے تو فوراً پلٹ کر کہا ذات محمد عین ذات خدا ہے. ذات محمد عین ذات خدا ہے. تو یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ پلٹ کے اس سوال کرنے والے نے علامہ جلوی سے پوچھا ہوگا اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، اس کی کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ بغیر دلیل عالم بات نہیں کرتا. عالم بغیر دلیل بات نہیں کرتا. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ذات محمد عین ذات خدا ہے، جب پلٹ کر فوراً دلیل دی کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے حبیب یہ پتھر تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. توجہ ہے، بڑی تیزی سے گزرنا ہے مجھے آگے، اور میں تمہیدی منزل سے لے کے آپ کو گزر رہا ہوں. کہا کہ ذات محمد عین ذات خدا، اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا ہے. مصطفیٰ کے کام کو اپنا کام کہا تم نے نہیں پتھر مارے، ہم نے مارے ہیں. سیدھا سے کہہ دیتا اے نبی تم نے پتھر مارے ہیں، ہماری مرضی سے مارے ہیں. ہماری مرضی سے مارے، ہمارے حکم کے تحت مارے، ہماری اطاعت کے تحت مارے، ہماری فرما برداری کے تحت تم نے پتھر پھینکے ہیں. یہ کہہ دیتا، لیکن کہا نہیں تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے ہیں. یعنی جس کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دے، علامہ جلوی کے تحت اس کی ذات ذات خدا ہو جاتی ہے. تو یہاں صرف نبی سے تھوڑی کہا تھا کہ تم نے پتھر پھینکے، نہیں ہم نے پھینکے ہیں. کسی اور کے لیے بھی کہا تھا اے نبی ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے پرورش کی ہے. ذرا پتا تو کرو پرورش کی کس نے ہے؟ جو ہے آگے بڑھائی جانا بات. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے من نور ہی اپنے نور سے مجھے خلق کیا. تو اب چونکہ پیغمبر نور ہے، دیکھیے زیارت کا جملہ ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا. ٹھیک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. زیارت وارثہ کا جملہ ہے نا. حیرانی سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ زیارت وارثہ کا جملہ ہے نا کہ اے میرے حسین، اے میرے آقا حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. آپ نور تھے، نور ہیں، نور رہیں گے. آپ ہمیشہ سے نور رہے، پاک صلبوں میں بھی نور رہے، پاک رحموں میں بھی نور رہے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ صلب اور رحم میں آنا، تو یہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ نور ہے؟ جب نور ہے تو صلب و رحم کا کیا مطلب ہے؟ اور جب صلب و رحم میں نور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ہی نہیں ہوئی. جب شہادت نہیں ہوئی تو ان کے جسم پر کوئی زخم بھی نہیں لگا. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ان کو نور کہتے ہیں تو وہ گویا ان کی شہادت سے انکار کرنے کے درپے ہوتے ہیں. تو میں نے ابھی تو علامہ مولانا روم کے 2 مصرے پڑھے ہیں کہ ولی کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، ایک باطن بھی ہوتا ہے. باطن میں نور ہوتا ہے، ظاہر میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے بشر. یہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح کا بشر ہے. آپ چپ ہو گئے تو مجھے بولنا پڑ رہا. قرآن کی ایک آیت ہے
وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، یہ جو کافر تھے پچھلی اقوام کے، اللہ بات کر رہا ہے پچھلی اقوام کے، پچھلی انبیاء کے دور میں جو کافر تھے پچھلی اقوام میں، انبیاء کے دور میں جو کافر تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر اپنی قوم کے لوگوں سے انبیاء کے بارے میں کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں. یعنی نبی کو اپنے جیسا کہنا کافروں کا جملہ ہے. ہائے ہائے بڑی دیر میں پہنچے آپ. کہا کہ وہ کافر کہتے تھے کہ یہ نبی تو ہم جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی بظاہر تو ان جیسا تھا، بظاہر تو تھا. یعنی نبی کو بھوک بھی لگ رہی ہے، نبی پتھر کھا رہا ہے تو خون بھی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے، نبی پتھر کھا رہا ہے خون بہ رہا ہے. تو ملا نے کہا ہمارے جیسا ہے، اس لیے کہ ہم جب پتھر کھاتے ہیں تو خون ہمارے بھی بہتا ہے. نبی کو بھوک لگتی ہے تو ملا نے کہا ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمارے جیسا ہے. نبی فاقے سے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے تو ملا نے کہا ہم نے بھی پتھر باندھا ہے، ہمارے جیسا ہے. نبی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو ملا نے کہا ہم تو بہت چلتے پھرتے، ہمارے جیسا ہے. نبی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، ملا نے کہا ہم بھی پہنتے ہیں، اس لیے ہمارے جیسا ہے. اچھا آپ نے کہہ دیا کہ پتھر کھا کے زخم کھاتا ہے، ہمارے جیسا ہے. فاقے کرتا ہے، ہمارے جیسا ہے. بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہمارے جیسا ہے. بھوک لگتی ہے، ہمارے جیسا ہے. یہ سب تو تم نے دیکھ لیا کہ یہ سب کام کرتا ہے تو تمہارے جیسا ہے. یہ چاند کو 2 ٹکڑے بھی تو کرتا ہے، ذرا ٹکڑے کر کے دکھاؤ. توجہ ہے نا؟ تو اب جو اصل نبوت ہے، جو اصل مصطفیت ہے وہ نور ہے. اور پلٹتا ہوں جملے کی طرف واپس، تو نور کے لیے ظرف نور چاہیے. تو پیغمبر نے کہا میرا نور منتقل ہوتا رہا پاک سلبوں سے، پاک رحموں میں، یہاں تک کہ مجھے اللہ نے اپنے ماں اور باپ کے ذریعے ظاہر کر دیا. باپ عبداللہ، ماں آمنہ. وہ نبی، آخری آدمی تک جملہ دے رہا، وہ نبی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا نور پاک سلبوں سے، پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور میری ماں آمنہ تک اور باپ عبداللہ تک آتا رہا. وہ نبی جو 23 برس اپنے کو نور 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 کہتا رہا، اس نے اسی منبر پر کہا تھا کہ میں اکیلا نور نہیں تھا، انا بعلی من نور واحد. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. ایک ہی نور ہے نہیں، ایک ہی نور سے ہیں. کس نور سے ہے نبی؟ ہے نا، ایک ہی نور سے ہیں. تو اب جن اسلاب کریمہ اور ارحام مطہرہ کے ذریعے پیغمبر کا نور منتقل ہوا، انہی اسلاب کریمہ اور ارحام مطہرہ کے ذریعے علی کا نور منتقل ہوا. نور عبد المطلب سے 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب میں آیا. ایک کا ظرف آمنہ قرار پائی، ایک کا ظرف فاطمہ قرار پائی، ایک کا ظرف بنت اسد قرار پائی. تو وہاں آمنہ صاحب تقدیس بھی دی، یہاں بنت اسد صاحب تقدیس بھی دی. ایسا ہی نہیں، یہ مشاہد کا جملہ نہیں ہے. جب علی آئے، بھئی جناب آمنہ تو بعثت سے پہلے انتقال فرما گئی کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے. چھوٹے سے تھے رسول اللہ، چھوٹے سے تھے. آپ کو پتا کتنا سن تھا. تو اب اس سن میں کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کم از کم نبی کو اس حوالے سے بھی دیکھا کرو کہ کتنا صابر نبی ہے. ماں کا صدمہ دیکھ چکے، باپ تو آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. ماں کی قبر پر جس وقت انتقال ہوا جناب آمنہ کا، 6 برس کے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ گئے. بڑی بڑی زلفوں والا نبی، حسین چہرہ، اور اس حسین رخسار پر ٹپکتے ہوئے آنسو. توجہ فرمانے. تو ماں کا انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد ماں بن کر جس نے پالا ہے، اس بی بی کو تو سلام کرو، اس بی بی کو تو سلام کرو. صرف ایک جملہ کہوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب سمجھ جائیں گے کہنا کیا چاہ رہا ہوں. پیغمبر ہی کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے.
پہلا جملہ کہوں گا پہنچ جاؤ گے. حدیث کیا ہے؟ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام والداہ یوحدانہ ویمجسانہ وینصرانہ. پیغمبر نے کہا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. مجھے بتاؤ پیغمبر ہے کیا؟ اگر پیغمبر مسلمان ہے تو پالنے والے بھی مسلمان ہیں. یہاں تو مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، پیغمبر تو خاتم النبیین ہے. پرورش کی ہے فاطمہ بنت اسد نے اور حضرت ابو طالب عمران نے پرورش کی ہے. تو اب صرف نور بھی پاک و پاکیزہ، اور جس نے پرورش کی وہ ماں فاطمہ بنت اسد بھی پاک و پاکیزہ. علی آ گئے، 7 رمضان ہے. علی روتے ہوئے، کیوں علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. علی کو سینے سے لگا کر کہا یا علی وہ آپ کی ماں نہیں تھی، میری ماں تھی. سلامت رہیں آپ. وہ آپ کی والدہ نہیں، میری والدہ تھی. پیغمبر قبر بنت اسد میں اترے. بچاؤ، اس دن کتنوں کی مائیں اس دنیا سے گئی ہوں گی. 7 رمضان کو صرف ایک ہی خاتون کا تو انتقال نہیں ہوا ہوگا، اور نہ معلوم کتنی خواتین اس دنیا سے گئی ہوں گی. مجھے بتاؤ کوئی مدینے میں ایسی قبر بتاؤ کسی خاتون کی کہ بنت اسد کے علاوہ کسی کی قبر میں پیغمبر اترے ہوں، کسی کی قبر میں اترے ہوں. تو بنت اسد کی قبر میں اترے، اپنی ابا جناب بنت اسد کو کفن میں دی ہے. یہ ہوتا ہے ماں کا احترام. اس کو کہتے ہیں نبوتوں اور ولایتوں کی ماں. اور ماں کا انتخاب نبوت اور ولایتوں کے لیے اللہ کرتا ہے. ایک سلسلہ ہے پورا، ہے نا وقت آپ کے پاس؟ میرے پاس ابھی 20 منٹ ہیں. ایک سلسلہ ہے پورا جہاں سے آل ابراہیم شروع ہو رہی ہے. آل ابراہیم قیامت تک ہے، اور آل ابراہیم قیامت تک لائق تقدیس ہے. اس لیے کہ کسی اور آل پر درود نہیں ہے، صرف آل ابراہیم پر درود ہے. آل ابراہیم میں وہ نسل کہ جس نسل میں مصطفیٰ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں نا، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق. لیکن درود کس نسل پر ہے؟ آل اسماعیل پر. ابراہیم کی وہ نسل جو اسماعیل سے مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جناب اسحاق سے جو نسل چلی اس میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل، اور جناب اسماعیل سے جو نسل چلی اس میں ایک خاتم النبیین. کم از کم یہ تو بات طے ہو گئی کہ 70,000 ایک طرف اور ایک طرف. میں نے کہا کم از کم، یہ تو جملہ بہت ہلکا ہے. پوری کائنات ایک طرف اور محبوب ایک طرف. ٹھیک ہے، تو اب یہ نسل جو آل ابراہیم سے جا رہی ہے، اسماعیل سے ہوتی بھی محمد مصطفیٰ تک، اس پر درود ہے اور قیامت تک ہے. اور امام شافعی نے کہا اے آل محمد، میں آپ کے مرتبوں کے بارے میں کیا عرض کروں کہ کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. امام شافعی کا جملہ. تو درود ہے آل ابراہیم پر. یہ آل ابراہیم شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابراہیم سے. حضرت ابراہیم سے آل ابراہیم شروع ہو رہی ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل کی والدہ کون ہے؟ یہی تک تو لانا ہے. جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا. جناب ہاجرہ جناب سارہ کی کنیز ہیں. یہ پیچھے والے حضرات میرا ساتھ دیا، یہ سمجھ گیا میں کہاں تک لانا چاہ رہا ہوں. سلامت رہیں جس نے بھی میرا ساتھ دیا. جناب ہاجرہ جناب سارہ کی کنیز ہیں کنیز، لیکن ماں ہے خاتم الانبیاء کی. پتہ نہیں کوئی جملہ سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا. ہیں کنیز، لیکن اللہ نے کنیز کو یہ شرف بخشا کہ اس کی نسل سے خاتم الانبیاء آیا. تو اب تم نہیں کہنا کہ کنیز، اب ہم میں اور تم میں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کنیز. اللہ نے سلسلہ رکھا. چلو اب تم چپ ہو گئے تو مجھے یہاں آنا نہیں تھا، لیکن اب بتانا ضروری ہو گیا. جناب ابراہیم حضرت عیسیٰ سے 2160 برس پہلے آئے. ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ سے قبل مسیح. اور جناب ابراہیم نے وہ جو بھی معاملات ہیں، وہ پوری بت پرستی کا معاملہ اور نمرود والا معاملہ اور بت توڑنے والا معاملہ، وہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، جناب ابراہیم جب 30 برس کے ہو گئے تو نمرود کے خلاف بولنا شروع کیا، اللہ کا کام شروع کر دیا.
ٹھیک ہے, 20 برس تک تبلیغ کرتے رہے. 51 برس کے جب ہوئے, 51 ایئرس کے, تو جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. اتنی بڑی اور عظیم آگ روشن کی گئی کہ میلوں دور سے آگ روشن کی گئی. پوری قوم سے کہا گیا, نمرود کی قوم 6 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی, 6 لاکھ لوگ تھے اس کی قوم میں, اور جناب ابراہیم پر جو ایمان لائے تھے ان میں سے صرف 5000 تھے آخری وقت تک. 6 لاکھ لوگوں سے کہا سب لکڑیاں لے کر آؤ اور ایک عظیم آگ روشن کی جائے. تو سب لکڑیاں لاتے رہے, تو 18 میل دور سے آگ روشن تھی. اللہ اکبر تو کہہ دو, 18 میل دور سے اتنی لکڑیاں آگ روشن ہو گئی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابراہیم ایک ہے نا, بظاہر حضرت ابراہیم کا قد 6 فٹ کا ہوگا یا 7 فٹ کا ہوگا, اس لیے کہ اپنی قوم میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اس میں جو سب سے لمبے قد کا ہوگا اس دور کا نبی اس سے بھی لمبے قد کا ہوگا. جیتے رہے, بڑی دیر میں آپ آ رہے ہیں ساتھ. نبی اور امام کا قد سب سے بلند ہوتا, کوئی اس کے قد سے بلند نہیں ہو سکتا. اور جب نبی اور امام ایک دوسرے کے کاندھے پہ کھڑے ہو جائیں تو جناب ابراہیم 6 یا 7 فٹ کے ہوں گے, 6 فٹ یا 7 فٹ کا قد ہوگا. جتنا بھی طویل قد ہوگا, 8 فٹ ہو, 9 فٹ ہو, 10 فٹ ہو, 11 فٹ ہو, اس وقت تو بڑے طویل القامت ہوا کرتے تھے, 11-12 فٹ کے حضرت ابراہیم. اب یہ جو اس وقت یہ جو آپ بانس دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 20 فٹ کا ہے. چلیے اتنے آپ مان لیجئے جناب ابراہیم, اور جتنا ایک جثہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انبیاء کا جسم بھی بہت خوبصورت ہوتا تھا, بے ڈول نہیں ہوتے تھے, مناسب و متناسب. حضرت ابراہیم حسین ترین انسان اپنے دور کا, جس کی نسل میں حسین ترین محبوب آ جائے, کتنے حسین ہوں گے جناب ابراہیم. تو اب یہ ایسے کھڑے ہو گئے. ایک اتنے قد کا آدمی کوئی اسے جلانا چاہے تو 20-25 لکڑیاں آمنے سامنے رکھ دے, مٹی کا تیل چھڑ کے آگ لگا دے, جلا دے گا. یہ 18 میل دور سے لکڑیاں روشن کی گئی ایک آدمی کو جلانے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابراہیم جیسے انسان کو جلانے کے لیے 20-25 لکڑیوں کا گٹھر ہی کافی تھا. اتنی حدود اربع میں آگ لگا دی جاتی, حضرت ابراہیم جل جاتے. لیکن 18 میل دور سے لکڑیاں ہی لکڑیاں اور آگ روشن کر دی گئی. اور پھر کہا اب یہ بے وقوفی ہو گئی کہ وہ لکڑیاں روشن ہو گئی اور ابراہیم یہ کھڑے اور آگ وہ جل رہی. کر لو, پہلے ابراہیم کو وہاں جانا چاہیے تھا, پھر آگ لگانی چاہیے تھی. اب کیا کریں؟ اب ابراہیم کو وہاں تک لے کے کون جائے؟ جو لے کے جائے وہ جل جائے. آگے ہے وہ لمبی داڑھی والا شیطان, اس نے کہا منجنیق بناؤ, اور منجنیق سے ابراہیم کو پھینکو, ایسے پھینکو. منجنیق بنائی گئی, حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. ہوا میں سفر کر رہے تھے, جبرائیل لرز گئے, کہ پروردگار تیرا خلیل تیرا دوست جلنے جا رہا ہے, کچھ کر, کوئی مدد کر, کوئی نصرت کر. کہا جاؤ پوچھو کہ مدد چاہیے یا نہیں چاہیے. کہا جاؤ میرے دوست سے پوچھو مدد چاہیے نہیں چاہیے. جبرائیل پرواز کرتے ہوئے آئے, حضرت ابراہیم جا رہے ہیں, یہ تیزی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کہا کہ میں آیا ہوں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. مدد چاہیے؟ کہا چاہیے ہے, تم سے نہیں چاہیے. جس سے چاہیے ابھی معلوم ہو جائے گا. وہ آ جائے گا نصرت کے لیے, آ جائے گا مدد کے لیے. جس سے مدد چاہیے وہ ابھی آ جائے گا نصرت کے لیے. اور جو نصرت کے لیے آیا تو اس نے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا, میں علی وہ ہوں جس نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر. کہ علی پتہ چل جائے گا. جناب ابراہیم 51 برس کے تھے جب آگ میں پھینکے گئے. میرے بچے سنیں, بزرگ میں سے بہتر جانتے ہیں, 40 دن حضرت ابراہیم آگ میں رہے. 40 دن. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب یہ روایتیں پڑھ. 40 دن آگ روشن رہی, حضرت ابراہیم آگ میں بیٹھے رہے, اور کوئی تھا کہ جو ابراہیم کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر 1000 لوگ ایمان لے آئے, لیکن نمرود پھر بھی ایمان نہ لایا, اس لیے کہ جاہل تھا. یہ جملہ بہت بڑا تھا جو آپ نے بڑا ہلکا سمجھا. جو ایمان نہیں لاتا وہ جاہل ہوتا ہے. جہل سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے, جہل سے بڑھ کر کوئی تنزلی نہیں ہے.
سمجھ گئے؟ جاہل تھا، ایمان نہیں لایا، ظلم بڑھ گیا، جناب ابراہیم نے چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کے شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں گئے تو جناب سارہ جناب ابراہیم کی ماموزاد ہے، ماموں کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ جناب سارہ اور جناب ابراہیم میں 10 برس کا فرق ہے، جناب سارہ 10 برس چھوٹی ہے، حسین ترین بی بی، پاک مقدسہ بی بی، مجبوری ہے ذکر کر رہا ہوں، نہیں تو شہزادیوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب کسی نے کسی صاحب تقدیس بی بی کی طرف انگلی اٹھائی ہے تب ضروری ہے کہ تقدس کیا ہے یہ بتایا جائے۔ جناب سارہ سلام اللہ علیہا، ہماری جانیں قربان، حسین ترین حسن، اور جناب ابراہیم سے شادی ہو گئی۔ شام میں لکھا ہے کہ قحط پڑا تو جناب ابراہیم وہاں سے ہجرت کر گئے، مصر کی طرف آ گئے۔ وہاں پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا نام تھا الوان، اس کی حکومت تھی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس میں قبیح عادت یہ تھی کہ وہ کسی خوبصورت عورت کو جب دیکھتا تھا، مولانا غلام رسول جماعتی نقشبندی کی کتاب سے جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور انہوں نے مزید 6 حوالے دیے جس میں سیرت الحلبیہ سے لے کر الملل والنحل تک سارے حوالے موجود ہیں، اب اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، سارے حوالے آپ کے حوالے کر دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الوان جو تھا وہ بڑا، اس میں قبیح حرکت یہ تھی کہ وہ خوبصورت عورتوں کو دیکھتا تھا تو ان کا عاشق ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا اس کے حرم میں آ جائے، اگر وہ عورت شادی شدہ ہوتی تھی تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور اس سے نکاح کر لیتا تھا، اور اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتی تو اس کے ساتھ اس کا بھائی یا باپ ہوتا تو اس کی قیمت دے کے اس سے خرید لیتا تھا، کسی خوبصورت عورت کو چھوڑتا نہیں تھا۔ جناب ابراہیم جناب سارہ کو لے کر مصر میں آئے، میری طرف دیکھیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھیں آپ میری طرف۔ جناب ابراہیم جناب سارہ کو لے کر اور جناب لوط کو لے کر، جو ان کے بھتیجے تھے، لے کر جب مصر میں آئے تو لوگوں نے مخبری کی الوان کی طرف کہ ایک شخص آیا جس کی بیوی بہت خوبصورت ہے، تو اس بادشاہ نے جناب ابراہیم کو اور جناب سارہ کو اپنے دربار میں زبردستی بلوایا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم دربار میں جانے لگے تو ایک بار اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ اس کی عادتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے اس کی عادتیں کیا ہیں۔ حسن صادق صاحب آ گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہا مجھے معلوم ہے اس کی عادتیں کیا ہیں۔ جب دربار میں جانا، توجہ دیکھیے حسن صادق صاحب کہ آپ کا نام ہے صادق، اور جب سچ بولا جاتا ہے تو بعض اوقات سچ کو کس طرح چھپایا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ ابھی ایک لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے کہا، میری طرف متوجہ رہنا، جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے کہا کہ دربار میں جانا تو وہ پوچھے کہ تم دونوں کون ہو، تو تم یہ نہ کہنا کہ ہم شوہر اور بیوی ہیں، تم کہنا ہم بہن اور بھائی ہیں، لیکن دل میں نیت رکھنا کہ ایمانی بہن اور بھائی ہیں، سگے نہیں ہیں۔ اب علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے جو یہ کہا کہ یہ کہنا کہ ہم بہن اور بھائی ہیں تو یہ جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ دل میں نیت تھی کہ ہم ایمانی بہن بھائی ہیں۔ کہ اس کو کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، اسے زبان شریعت میں توریہ کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں، تے واو رے یہ اور ہے، اسے توریہ کہتے ہیں کہ بات دل میں نیت کچھ اور ہے، سامنے والا اس کو کچھ اور بتا دیا جائے۔ کہا کہ یہ کہنا کہ ہم ایمانی بہن بھائی ہیں۔ دربار میں آ گئے، روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک اور روایت کی طرف لانا چاہتا ہوں، پہلے دلیل دے رہا ہوں پھر دعویٰ کروں گا۔ جناب سارہ، بادشاہ الوان نے جناب سارہ کو دیکھا، عاشق ہو گیا اور کہا کہ تم دونوں کون ہو؟ کہا کہ ہم بہن اور بھائی۔ جناب سارہ نے دل میں سوچا کہ ایمانی بہن اور بھائی، ہم میں ایمانی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد جناب سارہ کو خلوت کدے میں بلا لیا اور اپنے حاجب و دربان سے کہا ان کو میرے خلوت کدے میں لے آؤ۔ جناب سارہ وہاں آئی۔ روایت لکھتی ہے کہ اس نے دست درازی کی کوشش کی، ہاتھ بڑھایا جناب سارہ کی طرف، ابھی ہاتھ پہنچا نہیں تھا کہ ہاتھ چھل ہو گیا۔ جی ہاں، جس نے جملہ محفوظ کیا، اس طرح اللہ امہات معصومین کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی ہے جو اس جملے کی قدر کر لیتا میرے بھائی؟ اس طرح اللہ امہات معصومین کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ہی الوان بادشاہ نے ابھی ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتھ پہنچا نہیں، جرات ہی نہیں ہے کسی کی، ہاتھ پہنچا نہیں، ابھی ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتھ شل ہو گیا، اس پہ فالج گرا، وہ سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہے، ایک دم کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں،
آپ جس کو بھی مانتی ہیں دعا کریں میری صحت واپس ہو جائے. جناب سارا نے دعا کی, اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر اس نے دست درازی کی, پھر ہاتھ شل ہو گیا. پھر اس نے کہا معافی چاہتا ہوں. 10 مرتبہ ایسا ہوا اور 10 مرتبہ اس کے ہاتھ پہ فالج گرا. جب آخری مرتبہ اسے شفا ہوئی اس نے کہا کہ تم جادوگر نہیں ہو, تم ساحرہ ہو, نکل جاؤ دربار سے. اب جناب سارا جو برقعے میں ملبوس ہیں, دیکھیے جو پردہ ہے نا ہمارے ہاں وہی پردہ جناب سارا کا ہے کہ پورا جسم جو ہے مکنے سے لے کر اور پاؤں تک مکنا ہے, ابا ہے, قبا ہے, لیکن چہرہ دکھائی دیتا ہے. تبھی تو وہ عاشق ہوا تھا نا. جناب سارا صاحب تقدیس بی بی, جیسے اس نے کہا کہ تم جادوگر نہیں ہو, اب جرأت اظہار حق کا مسئلہ آ گیا, جرأت اظہار حق کا مرحلہ آ گیا. کہا نہ میں ساحرہ ہوں نہ میں جادوگرنی ہوں, اور نہ وہ جو میرا میاں ہے جسے میں نے بھائی کہا وہ میرا بھائی بھی نہیں ہے. یہ تو ہم نے توریہ کیا تھا, وہ میرا شوہر ہے, نام ہے اس کا ابراہیم, وہ اللہ کا نبی ہے, اور تو باطل پر ہے, ہم حق پر ہیں, تو باطل پر ہے. وہیں کھڑے ہو کے ابراہیم کی نبوت کا اعلان کر دیا. الوان سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے, فوراً ایمان لایا اور کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے شوہر پر ایمان لاتا ہوں. اور اپنی بیٹی, بادشاہ ہے نا, اپنی بیٹی ہاجرہ کو جناب سارا کی کنیزی میں دے دیا. اپنی بیٹی, کون ہے؟ بادشاہ. بادشاہ نے اپنی بیٹی, تو بیٹی شہزادی تو ہوگی. تو یہاں جب امہات معصومین گھر میں کنیز بن کے آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کنیز ہیں, ہوتی ہیں بادشاہوں کی بیٹیاں, ہوتی ہیں بادشاہوں کی بیٹیاں. جناب سارا کی کنیز بنا دیا جناب ہاجرہ کو. جناب ہاجرہ ساتھ آ گئی, جناب سارا کی کنیز بن گئی. عرصہ دراز گزرا, اولاد نہیں ہوئی, تو جناب سارا نے جناب ابراہیم سے کہا آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے. کنیز سے نبی کی شادی ہوئی اور نسل درود پروان چڑھی. ہائے ہائے, درود کی نسل شروع ہو گئی, درود کی نسل شروع ہونا ہے. جناب ہاجرہ کنیز بن کے آئیں. تو یہاں کنیزوں کو معمولی نہ سمجھنا, کنیزوں کو معمولی نہ سمجھنا. ایک بار امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ دجلہ کے گھرانے جانا, وہاں پر کچھ کنیزیں آ رہی ہیں, یہ ایک تھیلی دے رہا ہوں, اس میں 70 دینار ہیں, بس یہ تھیلی دے لینا اور وہاں سے ہماری امانت کو لے کے آ جانا. وہ پہنچا, کنیزیں آئی ہوئی تھی, صرف 2 کنیزیں بچی تھی. ایک کنیز جو برقعے میں ملبوس ہے, جو مکنے میں ملبوس ہے, جو کسی کو اپنی طرف آنے نہیں دیتی. صحابی صادق نے کہا کہ مجھے یہ کنیز چاہیے. کہا کتنے میں؟ کہا جتنے اس زنبیل میں دینار ہیں. کہا میں نے اس کی قیمت 70 دینار لگائی ہے, اگر زنبیل میں اتنے ہی ہوئے تو آپ کے حوالے ہو جائیں گے. زنبیل کھولی, 70 دینار تھے. یہاں پر مشیت معصوم مشیت خدا ہوتی ہے. تو اب جو موسی کاظم کی والدہ آئی ہیں, نام ہے ان کا جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا. بڑے ادب سے نام لینا. صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر, بلند آواز سے صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر. بربر بہت بڑے ایک قبیلے کی بادشاہ کی, اس کے سردار کی بیٹی ہے. لیکن اللہ کی سنت یہی ہے کہ ہوگی کسی سردار کی بیٹی, سرداروں کے گھر میں آ رہی ہو تو کنیز بن کے آنا. ہیں ملکہ عالمین ہیں سرداروں کی بیٹیاں. آ گئی شہزادی گھر میں, بصد ادب و احترام, ناقہ نور پر سوار کر کے, اس لیے کہ ظرف نور کے لیے نور ہی تو چاہیے, نور کے لیے ظرف نور ہی چاہیے. تو ایک ظرف نور آیا, اس لیے کہ ساتھ میں محمد کو آنا ہے. ساتھ میں محمد کو آنا ہے. جیسے ہی بی بی جناب صادق علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں, سلام کیا, سلام کیا. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا حمیدہ. اب سنیں گے کہ امام صادق نے فوراً مسکرا کر ایک حدیث ارشاد فرمائی. کہا حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ. آپ دنیا میں حمیدہ ہیں, آخرت میں محمودہ ہیں. یہ ہوتا ہے بی بی کے تذکرہ سننے کا حق, یہی ہوتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. آپ دنیا میں حمیدہ ہیں, آخرت میں محمودہ ہیں.
اور بی بی اپنے دور کی عالمہ و فقیہہ. میں کیا کروں کہ وقت کامل ہو رہا ہے. بی بی اپنے دور کی عالمہ فقیہہ اور خود میرے چھٹے امام صاحب شریعت امام ہائے 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 مفسر قرآن امام, جس کے قلب پر, جس کے صحن میں قرآن اترا ہے, جس کے قلب میں پورا قرآن محفوظ ہے, جس کے دادا علی نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری ہے, کس پر اتری ہے, کس جگہ اتری ہے, کس ماحول میں اتری ہے, کس وقت اتری ہے. وہ اور اس کا بیٹا امام صادق, جس کے قلب میں پورا قرآن محفوظ ہے, جس کے قلب میں پوری شریعت محفوظ ہے. اور امام مردوں کا بھی امام ہوتا ہے, عورتوں کا بھی. جو بھی ہو وہ آ کے امام سے بھی مسئلہ دریافت کرے. امام اپنے دور میں امام صادق, جب خواتین کوئی شریعت کا مسئلہ امام سے پوچھنے آتے تھے تو خواتین سے کہتے تھے تم جا کے حمیدہ سے پوچھو. اتنی بڑی صاحب شریعت بی بی, اتنی بڑی عالمہ قرآن بی بی. تو یہاں پر اللہ نے امہات المعصومین کے تقدس کو, طہارت کو, شرافت, نجابت, سیادت, حسن کردار, حسن اخلاق, حسن سیرت, اس کی اللہ نے حفاظت. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ تو وہاں سے کنیز بن کے آ رہی ہیں, اور جناب سارا کا قصہ سن لیا نا کہ آپ تو کنیز بن کے آ رہی ہیں. جناب صادق کے صحابی نے پوچھا, راستے میں بات ہو رہی تھی, آپ ہماری میں تشریف فرمائیں, مہار ناپے کی ان کے ہاتھ میں ہے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو پھر جیسے ہی گھر میں تشریف لائے تو امام صادق نے سوال کیا کہ آپ تو کنیز بن کے آئی ہیں, تو کنیزوں کے ساتھ رویہ ان لوگوں کو اچھا تو نہیں ہوتا؟ مسکرا کے پوچھ رہے ہیں, جانتے تو ہیں نا. ابھی جیسے میں نے کہا کہ علی شجروں کو جانتے ہیں, پھر بھی عقیل سے کہہ رہے ہیں ذرا کوئی خاتون بتاؤ. تو بتانا کسی اور کو ہے, پیغام کسی اور کو دینا. میرے صادق امام نے پوچھا کہ کنیزوں کے ساتھ ان کا رویہ تو اچھا نہیں ہوتا. کہا کہ جب بھی کوئی دور سے بھی مجھے دیکھتا تھا تو ایک نورانی بزرگ, جن کے بال بھی سفید, جن کی ریش مبارک بھی سفید, جس کے سر پر سفید امامہ, سفید ابا, سفید قبا, نور سے منور, وہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو تماشا مارنا شروع کر دیتے تھے. اب سمجھ میں آیا جناب سارا کا قصہ پڑھا کیوں تھا. جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا تھا ہاتھ شل ہو جاتا تھا, سمجھے آپ. تو یہاں پر امہات المعصومین کے تقدس کی حفاظت خود اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, اس لیے کہ مصطفیٰوں کو دنیا میں آنا ہے, مصطفیٰوں کو دنیا میں آنا ہے. جناب رسول اللہ کی ایک زوجہ بھی تو ہے نا, جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا, وہ بھی جہاں سے آئی ہے وہ بھی کنیز ہی بن کے آئیں. یا کوئی نئی بات کہہ دی میں نے, وہ بھی کنیز بن کے آئیں. اور رسول اللہ کے ان سے 2 بیٹے ہوئے, ٹھیک ہے, جناب قاسم بھی انہی سے, جناب عبداللہ بھی انہی سے, ٹھیک ہے. یعنی کنیز ہے. میں سوچ رہا ہوں جملہ کیسے کہوں, کنیز ہیں, بیٹے دیے تو کنیز سے دے دیے. سلامت رہے آپ, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے ایک کنیز ہیں, بات یہ ہے کہ آ کے خود کہہ رہی ہیں کہ میں کنیز ہوں. ہیں بادشاہوں کی اولاد, ہیں سرداروں کی اولاد, ہیں بڑے بڑے صاحبان نسب کی اولاد. تو یہاں تو یہ بیویاں آئی ہیں جو باہر سے آئی ہیں, جن میں کسی ایک محمد کو, کسی درمیانے محمد کو, کسی اوسط محمد کو, کسی آخری محمد کو آنا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں سوارے دوش رسول کو آنا تھا, جہاں حسن و حسین کو آنا تھا, وہاں تو اللہ نے مادر حسنین کا انتخاب دنیا میں نہیں کیا, اس وقت کیا کہ جب پیغمبر نے خود اصحاب کے مجمع سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, اور خلق کرنے کے بعد کہا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ, اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں خلق نہ کیا جاتا. لیکن حدیث ختم نہ ہوئی, فوراً رسول نے کہا کہ آواز قدرت آئی کہ وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے. یہ ہے ماں کا کردار, یہ ہے امہات کا کردار, یہ ہے امہات کا تقدس, کہ جہاں حسن و حسین کی ماں اس منزل طہارت و تقدیس پر ہے کہ جہاں اللہ نے ازلی نور قرار دیا,
اور کہا ہم نے اپنے نور عظمت سے زہرا کو خلق کیا، اپنے نور عظمت سے، وہ زہرا کہ جس کے دروازے پر رسول سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ زہرا کہ جو رسول کے نواسوں کی ماں ہے، وہ نواسے کہ جن کو اپنے سینے سے رسول لگائے تھے، ان نواسوں کی ماں، نہ زہرا اور نہ رسول، دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ رسول بھی اور زہرا بھی دونوں حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ نہ حسین کی آنکھوں میں آنسو زہرا دیکھ سکتی تھی، نہ رسول دیکھ سکتے تھے۔ بیٹھے میں رسول مسجد نبوی میں، ایک زانو پر حسن مجتبیٰ، سلام ہو میرا شہزادے پر، ایک زانو پر حسین ابن علی، سلام ہو میرا دونوں شہزادوں پر۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے رسول جان قربان کیے دیتے ہیں اپنے دونوں بچوں پر۔ بعض اوقات کہتے تھے میرے ماں باپ تم پر فدا، میرے ماں باپ تم پر فدا، یعنی عبداللہ اور آمنہ تم پر نثار۔ ایک بات کہہ دوں کہ ماں باپ کی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے ماں باپ فدا، کہ میرے ماں باپ تم پر فدا۔ ان نوازوں اتنی محبت، اتنی انسیت کہ پیار کرنے لگے دونوں نوازوں کو۔ حسن مجتبیٰ کی طرف آگے بڑھتے تو حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ اب حسین کی طرف مڑے تو حسین نے بھی اپنے ہونٹ آگے کیے کہ نانا میرے ہونٹوں کو چومیں گے، میرے لبوں کا بوسہ لیں گے۔ حسین لب آگے کیے ہوئے، لیکن رسول نے گردن جھکائی اور حسین کے گلے کا بوسہ دیا، حسین کی گردن پر پیار کیا۔ حسین چپ ہو گئے۔ پھر حسن مجتبیٰ نے اپنا دہن آگے بڑھایا، رسول نے حسن مجتبیٰ کے دہن کو پیار کیا۔ حسین پھر آس لگائے ہوئے آگے بڑھے کہ نانا میرے لبوں کو چومیں گے، لیکن نانا نے نواسے کے گلے کو چوما۔ بار بار حسین چاہتے تھے کہ میرے لبوں کو چومیں، میرے ہونٹوں کو چومیں، لیکن بار بار رسول حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ آخر حسین ایک بار کھڑے ہو گئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے، گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے نانا کے پاس سے چپکے سے نکلے اور حجرے میں چلے گئے جہاں اماں تھی۔ ماں کے پاس روتے ہوئے آئے، ماں نے دیکھا بیٹا روتا ہوا آ رہا ہے، اور بیٹا بھی وہ حسین کہ جس کا رونا مجھے برداشت نہیں ہے۔ جلدی سے زہرا آگے بڑھی اور حسین کو گلے سے لگا لیا، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے پتہ تجھے معلوم ہے تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں، بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بار حسین نے کچھ نہیں کہا، ماں نے گود میں لے لیا نا، حسین نے ایک جملہ کہا، اماں میرے منہ کو سونگھیے، کیا اس میں سے کوئی بوئے بد آ رہی ہے؟ کیا اس میں سے کوئی نہ موضوع؟ زہرا نے سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال یہ کیا بات کی تو نے؟ تمہارے پاس سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، تمہارے دہن سے تو جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، تم تو جوانان جنت کے سردار ہو۔ بیٹے بات کیا ہوئی؟ روتے ہوئے کہا، اماں نانا ہمیں رلاتے ہیں، بھیا حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور ہمارے گلے کو چومتے ہیں، ہم بار بار چاہتے ہیں ہمارے ہونٹوں کو چومیں، لیکن بار بار ہمارے گلے کو بوسہ دیتے ہیں۔ اماں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بیٹا زور زور سے جب رونے لگا، حسین کی ہچکیاں بن گئیں، زہرا سے برداشت نہ ہوا۔ ایک بار پاؤں میں موزے پہنے، ہاتھ میں دستانے پہنے، سر پر مقنا لیا، قبا اوڑھی، حسین کو سینے سے لگا کر ایک بار مسجد نبوی میں آ گئیں۔ سارے اصحاب ایک طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے کہ پاک طاہر بی بی آ رہی ہے، باپردہ بی بی آ رہی ہے۔ رسول کھڑے ہو گئے زہرا کے احترام میں، کہا زہرا کیسے آئیں؟ اور دیکھا زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا کی گود میں حسین ہے، حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ زہرا نے صرف ایک جملہ کہا، بڑی محبت سے کہا، بڑے پیار سے کہا، بابا آپ ہی حسین کو ہنساتے بھی ہیں، آپ ہی رلاتے بھی ہیں، آپ کو بھی حسین کا رونا برداشت نہیں، مجھے بھی برداشت نہیں۔ بابا حسین شکایت لے کر آئے ہیں کہ آپ حسن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، حسین کے گلے کو چومتے ہیں، حسین چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بھی ہونٹوں کو چومیں۔ اب رسول سے برداشت نہ ہوا، ایک بار کہا لاؤ میرے حسین کو گود میں دے دو۔ حسین کو سینے سے لگا کر کہا زہرا سنو، کس لیے حسن کے ہونٹوں کو اور کس لیے حسین کے گلے کو؟ ارے حسن کو زہر دیا جائے گا، دہن سے 72 ٹکڑے باہر آ جائیں گے، حسین کے گلے پر خنجر چلے گا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان بیٹھے ہو، سنو کہ نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نبی خبر دے رہا ہے کہ حسین کے گلے پر چھری چلے گی، حسین کا گلا کاٹا جائے گا، اس لیے حسین کا گلا چوم رہا ہوں۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، اور سلام ہو اصحاب حسین پر جنہوں نے حق نصرت حسین ادا کیا ہے۔ سلام ہو اصحاب حسین پر۔ کربلا پہلی محرم سے شروع نہیں ہوئی ہے، کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی ہے۔ سمجھ گئے ہو تو ہائے کہہ دو نا۔ کربلا 9 ذی الحج سے شروع ہو گئی، اور 10 ذی الحج کو تو قیامت آ گئی، 10 کو تو قیامت آ گئی۔ ایک جملہ سن لینا، شاید تمہیں رونا آ جائے۔ دنیا کہتی ہے کہ حسین نے 72 قربانیاں دی ہیں، حسین نے بچوں کو قربان کر دیا۔ ایک قربانی سب سے بڑی حسین نے یہ دی ہے کہ دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا ہے، دین کے لیے حج کو بھی قربان کیا ہے، حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ حرمت کعبہ محفوظ رہے۔ تو کربلا تو 9 اور 10 ذی الحج سے شروع ہو گئی، جب حسین نے اپنے سفیر مسلم کو بھیج دیا۔ جس نے ہائے کہا ہے اس نے حضرت عباس کو خوش کیا ہے کہ آج عباس کے بہنوئی کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت عباس کی ہمشیرہ کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے سہاگ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجھے 5 یا 7 منٹ دے دینا، اس کے بعد مولا کا پسندیدہ نوحہ خان یقیناً نوحہ خانی کرے گا اور آپ یقیناً ماتم کریں گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ بہت بڑی قربانیاں ہر بی بی نے دی ہیں، لیکن زوجہ مسلم کی قربانیاں سب سے الگ ہیں، سب سے الگ۔ 2 بچے شوہر کے ساتھ گئے، واپس نہیں آئے، 2 بچیاں اپنے ساتھ تھیں، دونوں قید ہو گئی، اور 2 بیٹے بھی اپنے ساتھ تھے، دونوں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے۔ اپنی ردا بھی چھنوائی، اپنے سہاگ مسلم کی قربانی تھی۔ اتنی بڑی قربانیاں جناب رقیہ، اتنی بڑی قربانیاں، بہت قربانیاں جناب رقیہ کی ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم کوئی حرف شکوہ زبان پر کبھی نہیں آیا۔ صرف ایک جملہ، وہ بھی اس وقت ملتا ہے کہ جس وقت یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، جس وقت یہ سربراہانہ بیویوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، آگے علی کی بڑی بیٹی ایک بے کجاوہ ناقے پر سوار، سر پر چادر نہیں ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، خاک کربلا نے بالوں کو پردہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہیں، سلام کرنا تو دور، لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ ایسے میں جیسے ہی کوفے کے دروازے سے قافلہ داخل ہوا، بی بی نے آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بی بی محو حیرت ہو گئی کہ ہمارے تو سب دشمن ہوئے ہیں، یہ اس دشمن کوفہ میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب محو حیرت تھی، حیرت اور بڑھ گئی جب آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور حیرت بڑھ گئی۔ اور اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب آواز آئی السلام علیکی یا بنت امیر المومنین، اے علی کی بیٹی تجھ پر بھی سلام۔ اب جو زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹا کر دیکھا در کوفہ پر ایک لاش لٹک رہی ہے جس کے جسم پر سر نہیں ہے، اور کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے اے آقا حسین مسلم کا سلام، اے میرے آقا حسین مسلم کا سلام، اے علی کی بیٹی تجھ پر مسلم کا سلام۔ زینب نے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تجھ پر بھی سلام۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ جملہ کہتی، پچھلے ناقے پہ جناب رقیہ نے دیکھا میرے والی کا کٹا ہوا لاشا لٹک رہا ہے۔ سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے والی میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، میرے 2 بچے آپ کے ساتھ گئے تھے۔ یہ ہے ماں کے کرب کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سن لینا ایک جملہ، آج میں مسلم کے ایک بچے کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 کی کل پڑھوں گا نا، آج ایک بچے کی شہادت سن لینا، ایک بچے کی شہادت۔ 2 بچے جو ماں کے ساتھ کربلا میں آئے، عبداللہ ابن مسلم اور عبد الرحمن ابن مسلم، جو ماں کے ساتھ تھے عبداللہ ابن مسلم،
عبد الرحمن ابن مسلم، جو بابا کے ساتھ گئے محمد ابن مسلم، ابراہیم ابن مسلم، ٹھیک ہے، بابا کے ساتھ جو گئے، کل ان کا میں ذکر کر دوں گا. آج ایک بیٹے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اجازت لی، آقا اجازت دے دیجئے. 11 یا 12 برس کا سن ہے عبداللہ، مسلم کا بیٹا. ماں نے اجازت دی، بیٹے جاؤ. کربلا میں تو ماؤں کی فطرت بدل گئی. اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ماؤں کی فطرت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں آنے دیتی. لیکن کربلا والی ماؤں کو سلام. کربلا والی ماں اس پر خوش نہیں ہے کہ بیٹا بچ جائے. ماں کہتی ہے بیٹے تیرا لاشا کب آئے گا، تو فاطمہ کے لال پر کب قربان ہوگا. عبداللہ ابن مسلم، بڑی مشکل سے اجازت ملی. دیکھیے مقتل کے جملے ہیں کہ حسین کسی کو فوراً اجازت دیتے نہیں تھے، فوراً اس کو دیکھ کے سوچتے تھے اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا، اس کی بہن کا کیا عالم ہوگا. سینے سے لگا لیتے تھے اور بار بار جانے والا ضد کرتا تھا مجھے جانے دیجئے. مسلم کے بیٹے کو اجازت ملی، حسین نے خود سوار کیا. جب مختار نے قاتل عبداللہ کو پکڑا، اسے دربار میں طلب کیا، کہا بتا تو نے کیا کیا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کچھ لوگ رونے کی شکل بنائے ہوئے. خدا سب کو سلامت رکھے. ایسے ہی سننا. شاید پہلی مرتبہ میں پڑھ رہا ہوں اور شاید پہلی مرتبہ تم سن رہے ہوگے. کہا تو نے کیا کیا؟ کہ نہ پوچھ میں نے کیا کیا. بھرا ہوا دربار ہے اور مختار زمین پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے بتا کیا کیا، کیا ظلم کیا. ایک ایک ظلم لکھوایا ہے مختار نے، آج ہم تک پہنچا ہے. کہ نہ پوچھ امیر کیا کیا، کہ نہیں بتا کیا کیا. اس نے ایک بار بتانا شروع کیا کہ مسلم کا بیٹا میدان میں آیا. اتنا حسین بیٹا، اتنا حسین شہزادہ کہ سب کی نگاہیں رکی ہوئی تھیں. اس نے آ کے قیامت برپا کر دی، اس لیے کہ مسلم کا بیٹا ہے. تلوار سے جنگ کر رہا تھا، کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا. ایسے میں مجھے اشارہ کیا عمر سعد نے. میں بھی بڑا ماہر تیر انداز تھا، میرے پاس جو تیر تھے وہ بہت قیمتی تھے. مملکت عرب میں ان کا کوئی خراج نہیں دے سکتا تھا، وہ تیر بہت قیمتی تھے. میں نے کئی جنگوں میں وہ تیر استعمال کیے تھے اور میں واپس تیر اپنے ترکش میں رکھ لیتا تھا اور پھر استعمال کرتا تھا. ان تیروں کی جتنی سیپل تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، ان کی دھار ختم نہیں ہوتی تھی. وہ تیر مجھے بہت عزیز تھے. ایسے میں نے دیکھا کہ شرائع اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. حاکم نے مجھے اشارہ کیا. ایک بار میں ایک چھوٹی سی چٹان کی اوٹ میں آ گیا اور میں نے تیر کو چلے سے جوڑا. اور اس مسلم کے بیٹے کی نگاہ مجھ پر پڑی کہ یہ تیر میری طرف چھوڑنا چاہتا ہے. اس نے میری طرف رخ کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، وہ میرے قریب آیا اور میں یہاں تیر چھوڑ چکا تھا. جیسے تیر اس کے قریب آیا، تیر کا نشانہ اس کی پیشانی پر تھا. اس نے اپنی پیشانی کو بچانے کے لیے ہاتھ ایسے رکھا، تیر ہاتھ میں سوراخ کرتا ہوا پیشانی میں گڑ گیا. تیر ہاتھ میں سوراخ کرتا ہوا پیشانی میں گڑ گیا. میرا تیر اور میرے تیر کی رفتار اتنی سخت تھی کہ تیر جا کے پیشانی میں اندر تک گڑ گیا. شہزادہ چاہتا تھا کہ ہاتھ سے تیر کو ہٹائے، لیکن ہاتھ سے تیر ہٹ نہیں رہا تھا. اس نے دوسرے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور تیر کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن تیر اتنی تیزی سے اور اتنی مضبوطی سے جڑا ہوا تھا کہ تیر ہٹ نہیں رہا تھا. اس کے دونوں ہاتھ یہاں مصروف ہوئے. ایک بار میں نے دوسرا تیر چھوڑا. جب دوسرا تیر چھوڑا جناب رقیہ سن رہی ہوں گی، جناب زہرا سن رہی ہوں گی کہ کیا ہوا ہے مسلم کے بیٹے کے ساتھ. اب یہ قاتل کہتا ہے میں اپنا تیر حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھا. شہزادے کا دم نکل چکا تھا. میں آگے بڑھا. میں نے تیر